بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں انہوں نے فرمایا کہ چند ایک مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی بندے نے شادی کی اور پہلی رات ہی اپنی بیوی کے پاس بیوی کے دوست کو پایا، وہ بھی غصے میں آ گیا، اس نے بیوی کے دوست کو قتل کر دیا، پھر بیوی اٹھی، اس نے شوہر کو قتل کر دیا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو عورت ہے یہ اس دوست کی دیت دے گی، کیونکہ اس کو اس نے گویا کہ دھوکہ دیا ہے کہ آ جاؤ میں تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ پھر آج شہید ثانی کی فتویٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں قول اقرب یہ ہے کہ وہ جو عورت کا دوست قتل ہو گیا اس کا خون رائگان ہو جائے گا، اس کو کوئی دیت نہیں ملے گی اگر اس کو حال اور حقیقت کا پتہ تھا کہ بھائی اب یہ عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی ہے، تو نتیجے میں شوہر پر بھی جو ہے کیا ہے کوئی قصاص وغیرہ نہیں ہوگا اگر وہ بچ گیا بیوی کے قتل سے۔ اس کے بعد پھر ایک عجیب غریب مسئلہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو بس توضیح مسائل تک ہی محدود رہتے ہیں اور یہ لمعہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو بھی پھر اس کو بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے مدارس میں لمعہ شش تک شاید کہیں کہیں پر تعلیم ہوتی ہو۔ روایت ہے مولا امیر کے بارے میں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا 4 نشے والے بندوں کے لیے، اس میں دیکھا گیا کہ 2 زخمی ہو گئے ہیں اور 2 قتل ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں چلا کہ ان کا قاتل کون ہے، ان کو زخمی کرنے والا کون ہے، آیا یہ آپس میں لڑے تھے یا کوئی اور آیا تھا وہ ان کے ساتھ لڑ کر گیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو زخمی ہیں یہ دونوں اپنے زخموں کی دیت پہلے طے کرائیں گے، وہ ان مقتولین کی دیت میں سے کم کر کے باقی جو حصہ بچے گا وہ مقتولین کو دیں گے۔ فرض کریں ایک مقتول کی دیت ہے 1 لاکھ اور اس کو جو جراحتیں آئی ہیں اس کی دیت ہے 20,000، تو جناب یہ 20,000 1 لاکھ سے کم کریں گے، باقی 80,000 اس کو دے دیں گے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ممکن ہے کہ کوئی مخصوص واقعہ ہو، اس میں کوئی قانون کلی قیامت تک کا یہ قانون امام نہیں بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی ایسے نشے والے لوگ ہوں تو ان کا فیصلہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ظاہراً جو ہے کیا ہے پیش تو آتی ہوگی لیکن ہم نے اس کو پڑھتے ہیں نہیں، اس بارے میں کبھی کوئی ہمارے سامنے سوال آیا ہے کہ کوئی 6 لڑکے نہا رہے تھے فرات میں، ان میں سے ایک غرق ہو گیا تو باقی کتنے بچے؟ 5۔ تو کہا گیا کہ وہ جو 5 بچے ان میں سے 2 گواہی دیتے ہیں کہ ان 3 نے اس کو غرق کیا ہے، اور وہ 3 کہتے ہیں کہ ان 2 نے اس کو غرق کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس غرق شدہ بندے کی دیت کے 5 حصے ہوں گے، جو 2 آدمی ہیں وہ دیت کے 3 حصے دیں گے اور جو 3 آدمی ہیں وہ دیت کے جو ہے کیا ہے 2 حصے دیں گے۔ بھائی یہ کیا مطلب؟ فرماتے اس لیے کہ 2 بندوں پر 3 کی گواہی ہے تو ہر گواہی کی وجہ سے ایک دیت کا حصہ آ جائے گا، اور یہ جو 2-3 پر گواہی دے رہے ہیں تو چونکہ یہ گواہ 2 ہیں تو دیت کے جو ہے کیا ہے 2 حصے ان 3 پر آئیں گے۔ پوری دیت آئے گی یا پوری دیت نہیں آئے گی؟ فرماتے ہیں کہ پوری دیت کے بارے میں بھی عبارت میں سوچتے ہیں کہ وہ بندہ خود ان کے پاس ساتھ گیا تھا یا نہیں، غالباً ظاہر یہی ہوگا کہ پوری دیت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ فرض کریں 1 لاکھ دیت ہے تو فی حصہ 5,000 ہے، تو اب یہ جو 2 بندے ہیں جن پر گواہ 3 ہیں یہ 60,000 دیں گے،
اور وہ جو 3 ہیں اور ان پر گواہ 2 قول قریب تر، یعنی یہ فتویٰ ہے شہید اول کی، انہو اے صدیق حدرن، یعنی اس کا خون رائگان جائے گا، اس کے بدلے میں نہ کوئی قصاص ہوگا نہ ہی کوئی دیت دی جائے گی۔ ان علم بالحال، اگر اس صدیق کو حال کا پتہ تھا، لأن للزوج، بھائی کیوں حدر ہے؟ اس لیے کہ شوہر کو حق ہے قتل من یجد فی دارہی، کہ وہ قتل کر دے اس بندے کو جو اس کے گھر میں پایا جائے، لزنا، کیوں آیا ہے گھر میں زنا کے لیے، فیسقط القود عن الزوج، تو نتیجے میں شوہر سے تو قصاص جو ہے کیا ہے جناب وہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ جو مجھے یاد آ رہا ہے حدود میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ دیکھے کلمیل فی المکحلا، تو وہ اپنی بیوی کے دوست کو قتل کر سکتا ہے، صرف گھر میں آنے والے کو جو کہ اس قصد سے آیا ہے کہ زنا کرے گا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُشْكَلْ، اور شہید ثانی بھی یہی اشکال کر رہے ہیں شہید اول پر، بِأَنَّ دُخُولَهُ، بتحقیق بیوی کے دوست کا گھر میں داخل ہونا اعم، یہ اس کا جو ہے کیا ہے داخل ہونا وسیع ہے، من قصد زنا، ممکن ہے وہ زنا کے قصد سے آیا ہو، ممکن ہے چوری کے قصد سے آیا ہو، ممکن ہے وہ کسی اور قصد سے آیا ہو۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ زنا کے قصد سے آیا تھا، منعنا الحکم، تو پھر ہم منع کریں گے اس حکم کو، کون سا؟ بجواز قتل مریدہی، کہ جائز ہے کہ جو شخص زنا کا ارادہ کر اس کو قتل کر دیا جائے مطلقہ، اگرچہ وہ زنا کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ والحکم المذکور فی روایت، یہ حکم جو روایت میں ذکر کیا گیا تھا کہ بھائی قتل ہوا، پھر شوہر بیوی کے ہاتھوں قتل ہوا، مع ضعف سندھا، جبکہ اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے، فی واقعۃ، یہ کسی ایک واقع میں ہے، یہ جزئی واقع میں ہے، مخالفا للاصول، اصول کے بھی مخالف ہے، اصول اس قسم کی بات نہیں کہتے، فلا یتعدی، تو نتیجے میں یہ حکم ہم ہر جگہ پر جو ہے کہ جاری نہیں کر سکتے۔ فَلَعَلَّهُ عَلِمَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ، لعلہ کی ضمیر پلٹے گی امام کی طرف، شاید امام علیہ السلام کو علم تھا بموجب ذالک، کہ بھائی اس شخص کو قتل کیا گیا کیونکہ اس نے کوئی زنا کی یا زنا کی خاطر آیا تھا۔ وروى محمد بن قیس عن ابی جعفر علیہ السلام، اور روایت کی ہے جناب محمد ابن قیس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، قال قضا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، 5ویں امام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا فی اربعۃ سکارا، 4 نشے والے لوگوں کے بارے میں، فجرح اثنان منہم، ان 4 میں سے 2 جو ہے کیا وہ زخمی ہو گئے، وہ قتل اثنان، اور 2 قتل ہو گئے، وَلَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ وَالْجَارِحُ، قاتل کا اور جارح کا علم نہیں ہوا، تو امام نے کیا فرمایا، یضمنہما، ان مقتولین کا ضامن ہوگا، الجارحان، یہ 2 جو زخمی ہیں، یہاں جارح پہ مانا جو ہے جارحان، یعنی یہی جو 2 زخمی ہیں انہی کو جارح کہا جا رہا ہے، بعد وضع جراحاتہما، البتہ ان کے زخموں کی جو دیت ہے وہ کم کی جائے گی، من الدیت، ان مقتولین کے دیت میں سے۔ وہ پھر روایت ہے، کہتے کہ اس روایت میں کیوں اشتراک محمد ابن قیس، اس لیے کہ محمد ابن قیس 2 بندوں کا نام ہے، الذی یروی عن الباقر، وہ محمد ابن قیس جو روایت کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، بین سکت وغیرہ، ایک محمد ابن قیس سکہ ہے، دوسرا غیر سکہ ہے، خوب، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم استلزام الاجتماع المذکور، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ 4 ہی لوگ جمع ہوں تو پھر یہ ایسا مسئلہ ہوگا، والاقتتال، اور ہمیشہ قتل ہی ہوا ہو، کون القاتل هو المجروح، ہم کہیں کہ قاتل وہی ہے جو زخمی ہے، وہ بالعکس، یا اس کا آپ عکس کر لیں، عکس کیسے ہوگا، ہم یہ کہیں کہ مجروح ہی جو ہے کیا ہے وہ جناب قاتل ہے، یا جو مقتول ہے اس نے ہی زخمی کیا تھا، یہ ایسی بات ہر جگہ پر لازم نہیں آتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ
خوب وہ بالعکس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول جا رہے تھا، قاتل نہیں بلکہ مقتول جا رہے تھا۔ فَيَخْتَصُّ حُكْمُهَا تو نتیجے میں اس روایت کا حکم مخصوص ہوگا بے واقعتها اپنے اس ایک منفرد واقعے کے ساتھ۔ لجواز علم ہی، جواز بے معنی امکان، ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کو علم ہوا ہو بے ما اوجبہ اس کام کا جو دیت کا سبب بنتا ہے۔ نام یمکن الحکم بکون ذالک لوسن، ہاں ممکن ہے کہ ہم حکم لگائیں کہ یہ اس قسم کی پوزیشن، دو مقتول دو مجروح، یہ لوس کا سبب بنتی ہے۔ خوب، اور یہ لوس جو ہے کیا ہے، یثبت الفعل، یہ فعل کو ثابت کرتا ہے بالقسامت، جب 50 لوگ قسم کھائیں، من عمد او خطأ کہ یہ عمدن قتل ہوا ہے یا خطأن قتل ہوا ہے، وہ قتل و جرح یا وہ قتل اور جرح دونوں کے بارے میں قسم کھائیں۔ وَأَمَّا مَسْتَشْكَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْحِ، لیکن وہ اعتراض جو مصنف صاحب نے شرح ارشاد میں کیا تھا روایت پر، وہ اعتراض کیا تھا، من ما کو بیان کر رہا ہے، انہو اذا حکم، جب حکم لگایا جائے، کس چیز کا حکم لگایا جائے، بِأَنَّ الْمَجْرُوحَيْن قاتلان، کہ بتحقیق یہ دونوں جو زخمی ہیں یہی قاتل ہیں، فَلِمَنْ لَا يُتَعَدَّى مِنْهُمَا تو پھر جو ہے کیا ہے، کیوں نہ تجاوز کیا جائے، اچھا یستعدی تو پھر کیوں نہ جو ہے کیا ہے یہ سوچ وچار کی جائے کہ انہوں نے ہی یہ کام کیا ہوگا۔ وَأَنَّ اطلاق الحکم بأخذ دیت الجرح، اور یہ حکم لگانا کہ جناب اس زخم کی دیت لی جائے گی، وَإِحْدَارِ الدِّيَةِ لَوْ مَاتَ، اور اگر یہ بھی مر جاتے زخمی تو وہ دیت ہی ختم ہو جاتی، لا یتم اذن، یہ بھی پھر تو مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں مکمل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بھائی ہم اس مسئلے میں ایسے دیکھ رہے ہیں جس میں کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہے۔ وَقَضَ الْحُكْمُ، اور اسی طریقے سے یہ حکم لگانا بے وجوب دیت، کہ دیت واجب ہے فی جراحتہما، ان دونوں کے زخموں میں، لأن موجب العمد القصاص، اس لیے کہ اگر انہوں نے عمدن یہ کام کیا ہے تو قصاص ہونا چاہیے۔ وَيُمْكِنْ دَفْعُهُ تو اس کا کرنا ممکن ہے، کیسے، بِقَوْنِ الْقَتْلِ وَقَعَ مِنْهُمَا، بھائی یہ قتل واقع ہوا تھا ان زخمیوں سے حالت السکر، جب وہ نشے میں تھے، فلا یوجب الا دیت، نشے کی حالت میں اگر کوئی جرم ہو تو وہاں قصاص نہیں ہوتا، وہاں صرف دیت ہوتی ہے۔ علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے۔ وہ فرض الجرح، اور یہ جو جرح اور زخمی کا فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے غیر قاتل، یہ قاتل نہ ہو، کما ہوا ظاہر روایت ہے۔ وہ وجوب دیت الجرح، اور واجب قرار دینا کہ اسے زخم کی دیت دینی ہوگی، لوقوعہ ایضا، اس لیے کہ یہ جرح بھی، یہ زخم بھی واقع ہوا ہے نشے والے بندے سے، کل قتل جیسے قتل ہے، اور لفوات محل القصاص، یا تو ہم یوں کہیں جنہوں نے زخمی کیا وہ اب خود بچے ہی نہیں ہیں تو نتیجے میں پھر کس چیز کی ہم ان سے دیت لیں گے۔ والحق الاقتصار علی الحکم باللوث، حق یہی ہے کہ ہم اکتفا کریں گے کہ اگر لوث ہے، یعنی اگر کوئی زخم بھی ہے اور قسم بھی ہے تو پھر تو ہم دیت وغیرہ لے لیں گے۔ وہ اثبات ما یوجبہ، اور ثابت کریں گے ما اس حکم کو یوجبہ فیہما، یوجبہ کا فاعل ہوگا لوث اور ہو کی ضمیر جائے گی ما کی طرف، فیہما اس جرح و قتل میں۔ ونبی جعفر الباقر، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ہیں، ان سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، ان علی علیہ السلام، پھر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی ہے، فی ستۃ غلمان، 6 لڑکوں کے بارے میں، بالفرات، جو فرات میں مثلا نہا رہے تھے، فغرق منہم واحد، پھر ان 6 میں سے ایک غرق ہو گیا، وبقی خمسۃ، اور 5 بچ گئے، فشہد اثنان منہم، ان 5 میں سے 2 نے گواہی دی، علی ثلاثۃ، 3 پر، انہم غرقوہ، کہ ان 3 نے اس ایک کو غرق کیا، وہ بالعکس
اور ان تین نے وہ شہد ثلاثۃ علی الاثنین، تین نے گواہی دی ان دو پر، انہم، تو انہم نہیں کہنا چاہیے، انہما غرقا ہو، ان دو نے اس لڑکے کو غرق کیا ہے۔ فحکم، تو امام علیہ السلام نے حکم لگایا، ان دیت اخماسن، دیت یہاں پر 5 حصوں میں تقسیم ہوگی، علی کل واحد منہم خمسن، ہر ایک پر جو ہے وہ 5واں حصہ دیت کا دینا ہوگا، بنسبت شہادت، شہادت کی وجہ سے، وہی ایضاً مع ضعف سندھا، کہتے ہیں یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے کیا ہے، ضعیف ہے۔ کیوں؟ یہ قضیت فی واقعہ، یہ ایک اکا دکا واقعے میں جو ہے کیا ہے، یہ امام کی قضاوت تھی، اور مخالفت لاصول المذہب، یہ اصول مذہب کے بھی مخالف ہے، فلا یتعدی، تو نتیجے میں ہم اس ایک واقعے سے ہر جگہ پر اس حدیث کو دلیل نہیں بنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔